كانوا قليلا من الليل ما يهجعون العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم پھر آپ سے ایک بار پھر ملاقات کریں، پھر آپ سے ہم گفتگو ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری ان مجالس کو خیر و برکت سے بھر دے، ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ اپنے درس میں یا اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے حوالے سے توحید کی جتنی بھی اقسام ہیں یا شرک اور شرک کی جو اقسام ہیں اس کو بیان کریں گے، مفصل اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو اسی ضمن میں آج ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ کو ان سارے معاملات سے آگاہ کروا سکیں، اور انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایک نقطے کو لیں اور اس پہ اچھی گفتگو کریں، آسان گفتگو کریں اور مسئلے کو پوری طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ سننے والا ہر آدمی بآسانی اس کو سمجھ سکے اور اس پہ پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے میں تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ اور کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ ساری چیزیں جانتے بھی ہوں گے، تو بس من باب ذکر تذکیر ہم بیان کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس چیز سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، ناظرین کرام، توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ توحید الوہیت پہ ہوگی۔ توحید الوہیت، پہلے معنی جو توحید کا جو معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ لغوی معنی جو یعنی کہ لفظی معنی جس کو کہیں گے، وہ معنی توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک کر دینا۔ وحد یوحد توحیداً، اے توحید الشیء، یعنی ایک چیز کو، کسی چیز کو ایک کر دینا، صرف ایک ہی ماننا۔ اور جو اس کا اصطلاحی شرعی معنی ہے، شرعی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، جو اصل میں مراد ہے اس سے شریعت میں، وہ معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اکیلا عبادت کے لائق مانیں تمام قسم کی عبادات میں، جو انسان کی قولی عبادتیں ہیں، فعلی عبادتیں ہیں، انسان کے اعمال کی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی قسم کی بھی عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری عبادات یعنی صرف اللہ کے لیے ہوں۔ جو اللہ رب العالمین اکیلا ہی ان ساری عبادات کے لائق ہے، اور وہ اکیلا ہی اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کے لیے اس انسانیت کو وجود میں لایا، اپنی عبودیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ اور خود رب کبریا نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو، تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب وحدہ لا شریک کے لیے ہوں۔ جتنے بھی انسان کے ظاہری اعمال ہیں یا اس کے باطنی اعمال ہیں، وہ کام جو وہ سب کے سامنے کرتا ہے یا وہ کام جو وہ سب کے سامنے نہیں بھی کرتا، تو اس کی جتنی قسم کی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری خاص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، تمام طرح کی نمازیں، جو بھی نمازیں میں پڑھتا ہوں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانیاں،
تو میری نظر و نیاز جو بھی میں ذبح کروں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، اور میری زندگی و مماتی، اور میرا مرنا، یعنی میرا زندہ رہنا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور یہ توحید الوہیت ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو نازل کیا، مبعوث کیا۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد توحید الوہیت تھا، کیونکہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے یا سابقہ انبیاء کی جتنی بھی امتیں تھیں، وہ ساری کی ساری رب کو رب تو مانتے تھے۔ توحید ربوبیت پہ جب ہم بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے، وہ کیا کیا مانتے تھے اور کیا کیا نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب بات آئی توحید الوہیت کی تو لوگ اسی میں کوتاہی کرنے لگے، اور سب سے زیادہ جو کوتاہی ہوتی تھی توحید الوہیت میں ہوتی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مختلف موقعوں پر، مختلف مقامات پہ، مختلف جگہوں پہ انبیاء کرام کو بھیجا، اور سارے کے سارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء اللہ رب العالمین نے بھیجے، سب کو ایک ہی حکم دیا گیا اور سب کو ایک ہی دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اور وہ دعوت تھی توحید الوہیت کی طرف، اللہ رب العالمین کی عبودیت کی طرف، کہ بندہ اللہ کا، پیدا اللہ نے کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ ذرا آپ سوچئے میرے ساتھ کہ اگر کوئی ایک آدمی ہم مہینے بھر کے لیے اپنے پاس کام پہ رکھتے ہیں، کوئی آدمی ہم اپنے پاس کام پہ رکھتے ہیں، اور وہ آدمی ہمارا کام چھوڑ کر کسی اور کا کام کرتا ہے پورا مہینہ، مزدور ہم نے رکھا، کام پہ ہم نے رکھا اپنے پاس، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا کام چھوڑ کر کسی اور کا کام کرتا ہے پورا مہینہ، اور مہینے کے بعد اگر وہ آتا ہے ہمارے پاس، آگے کہتا ہے کہ بھائی ہماری اجرت، ہماری تنخواہ دے دیجئے، تو کیا آپ اور ہم اس کو وہ تنخواہ دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مہینے بھر ہمارے پاس کام ہی نہیں کیا۔ پھر جب بندہ اللہ کا، پیدا اللہ رب العالمین نے کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر اس رب کو چھوڑ کر وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، کسی انسان کے پاس جاتا ہے، کسی پتھر کے پاس جاتا ہے، کسی درخت کے پاس جاتا ہے، کسی ولی کے پاس جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں ان ساری کی ساری مخلوقات کو وہ مانتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ان کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قبروں کو سجدے کرتا ہے، پتھروں کو سجدے کرتا ہے، درختوں کو سجدے کرتا ہے، جن و انس کو سجدے کرتا ہے، ملائکہ کو، سورج و چاند کو، ہر چیز کو وہ سجدے کرنے لگا۔ تو جب وہ سجدے کرنے لگتا ہے تو کیا قیامت کے دن اس بندے کو اللہ رب العالمین کچھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، کچھ بھی نہیں ملنے والا سوائے جہنم کے۔ کیوں؟ کہ اگر یہ توبہ کیے بغیر، یہ بندہ یہ سارے اعمال کرتے کرتے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا اور نذر و نیاز، قربانیاں، استغاثہ اور جتنی بھی مدد، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین سے مانگی جاتی ہیں۔ جو نام آج بندوں کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش اور غریب نواز، یہ سارے کس کے نام ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، یہ اللہ کے نام ہے۔ یہ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ مفصل سنیں گے جب ہم توحید اسماء و صفات پہ بات کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کام ہیں۔ دستگیری وہ کرتا ہے، پریشانی کو دور وہ کرتا ہے، بیماریاں وہ دور کرتا ہے، اولادیں وہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ رب العالمین وہ ہے کہ جو تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی تمام ضروریات کا وہ خیال رکھ سکتا ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، اس کی سانس ہے، اس کی آکسیجن ہے، اس کے دوسرے معاملات ہیں، کھانے پینے، بھوک کی ہر چیز کو وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے، اس کی نگرانی رکھ سکتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تین اندھیروں کے اندر۔ تو پھر وہ اللہ رب العالمین اس چیز پہ قادر نہیں کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد اس انسان کی ضروریات کو پورا کرے، اس کی حاجات کو پورا کر سکے، لیکن یہ انسان بھول چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جو بھی ذی روح شے ہے اس کائنات کے اندر، اس کا رزق اللہ رب العالمین پر ہے، لیکن انسان اللہ رب العالمین کو بھول گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہی چیز کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اللہ رب العالمین نے ان سے بھی یہی کہلوایا، سابقہ انبیاء کو بھی، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔
اللہ رب العالمین نے اسی توحید کو سابقہ امتوں کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی ان کی گردن پہ ان کے لیے یہ لازم قرار دے دیا کہ یہی توحید ہے. اسی کی وجہ سے انبیاء کو بھیجا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کیا اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا, کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. جو کچھ جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان ساری چیزوں سے انہوں نے برات کا اظہار کیا اور کہا میں اس رب کی طرف جس نے مجھے پیدا کیا ہے, میں اس رب کی طرف لوٹ جاتا ہوں, اسی رب سے میں مانگتا ہوں, وہی میری ساری پریشانیاں دور کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء بھیجے سارے کے سارے انبیاء کو یہی حکم دیا گیا. یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اور ان کو آگے یہی حکم دیا. پھر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں, وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا, انہوں نے جو اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. تو ان سارے کے سارے انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا مقصد توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو بلانا, کیونکہ لوگ توحید الوہیت میں سب سے زیادہ گڑبڑ کر رہے تھے, سب سے زیادہ کوتاہی کر رہے تھے. اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے, بتوں کی, پتھروں کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت لا کے رکھ دیے گئے تھے اور ان کی عبادت کی جانے لگی. کوئی کسی وجہ سے ان کو پکار رہا ہے, کوئی حاجت روا ہے, کوئی مشکل کشا ہے, کوئی داتا ہے, کوئی دستگیر ہے, کوئی اولاد دینے والا ہے, کوئی بارشیں نازل کرنے والا ہے, کوئی مصیبتیں دور کرنے والا ہے, کوئی ان کو تنگی و تکلیف سے نجات دلانے والا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے, یہ ڈپارٹمنٹ ان کو الگ الگ بانٹ رکھے تھے, دے رکھے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے جب انبیاء کرام کو بھیجا, ہر نبی کے دشمن بنے, اپنی قوم والے دشمن بنے, اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن بنے, اپنے قبیلے والے دشمن بنے, اپنی قوم والے دشمن بنے, اپنے رشتہ دار دشمن بنے. اتنا ہی نہیں بلکہ ماں بیٹے کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا کہا گیا. کیوں؟ توحید کی وجہ سے. توحید کی وجہ سے, صرف توحید الوہیت کی وجہ سے ان کو الگ الگ ہونا پڑا. ہوئے بھی, باپ بیٹے سے جدا ہوا. کیوں؟ کیونکہ بیٹا توحید پہ تھا, باپ شرک پہ تھا, اور اسی طرح سے باپ شرک پہ نہیں تھا, توحید پہ تھا, بیٹا شرک پہ تھا, اس لیے ان کے درمیان دوریاں بھی ہوئیں. اطاعت کا اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا, اطاعت کرنی ہے, لیکن کس میں؟ اللہ رب العالمین کی معصیت میں نہیں, اللہ رب العالمین کی اطاعت میں, فرمانبرداری میں ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب رسولوں کو یہی حکم دیا گیا, الا نوحی الیہ, مگر اس کی طرف یہ وحی کی ہم نے, انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں الا کہ میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں عبادت کے لائق ہوں, صرف اور صرف تمام طرح کی عبادتیں جو ہیں وہ میرے لیے ہونی چاہیے, مجھ سے ہی مانگنا چاہیے. جتنی بھی دعائیں ہوں, جتنی تضرعات ہوں, جتنی گڑ گڑا کے مانگنے والی چیزیں ہوں, نمازیں ہوں, روزے ہوں, زکوٰۃ ہو, حج ہو, جتنی قسم کی عبادات ہیں, یہاں تک کہ انسان کی پوری زندگی اور انسان کا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو. یہ سارے انبیاء کو یہی حکم دیا گیا, رسولوں کو یہی حکم دیا گیا, اور اسی حکم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء کو بھیجا, سارے رسولوں کو بھیجا. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا, اور اس رسول کو جو حکم دیا گیا وہ کیا تھا, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہے انسان جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے, کسی اور کو اپنا حاجت روا, مشکل کشا, اپنا داتا, اپنی مصیبتیں دور کرنے والا, اپنی بگڑی بنانے والا, اولادیں دینے والا, جتنی قسم کی عبادات ہیں, اگر کسی اور کی طرف کسی ایک چیز کو بھی منسوب کرتا ہے تو وہ طاغوت کہلاتا ہے. شیطانی راستہ وہی ہے اور وہی طاغوت ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا, کسی اور کی عبادت کرنا, کسی اور کو ماننا, کسی اور کے پیچھے جانا, کسی اور سے جا کے دعائیں کرنا, تضرع کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں طواغیت میں آتی ہیں, طاغوت میں آتی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت کے اندر یہ رسول بھیجا ہم نے, اور اس کو یہ حکم دیا گیا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو, طاغوت کی عبادت سے بچو. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.